السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 9ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں بھی 3 مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ وہ 3 مسائل یہ ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی محض نیت سے قربانی واجب نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، دم تمتع ادا کرنے سے واجب قربانی ادا ہوگی یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، ایام اضحیہ گزرنے کے بعد قربانی کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی محض نیت سے قربانی واجب نہ ہوگی۔ سوال کی کچھ وضاحت کہ مثلا زید نامی کوئی شخص ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی نیت کی ہے۔ حال یہ کہ زید نے اپنی طرف سے اب تک قربانی ادا نہیں کی ہے، تو کیا اس طرح کی نیت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس میں بکرے کی بجائے گائے کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محض قربانی کی نیت سے قربانی واجب نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے منت نہ مانی جائے۔ منت میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جب تک زبان سے اس الفاظ کو ادا نہیں کریں گے، یعنی یہ الفاظ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں گا، جب تک یہ الفاظ ادا نہیں کریں گے تو منت اس شخص پر لازم اور عائد نہیں ہوتی۔ اسی طرح خالص محض ارادے کی وجہ سے بھی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار شخص نے خریدتے وقت، یعنی جانور کو خریدتے وقت یہ نیت کی، تو تب بھی یہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتا۔ اس کے لیے حوالہ یہ ہے الاشباہ والنظائر۔ سب سے پہلا جو اصول ہے لا ثواب الا بالنیہ، صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 1، مکتبہ فقیہ الامت دیوبند۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نے زبان سے یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ایک بکرے کی قربانی کروں گا، یا مطلقاً اس طرح کہا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے مجھ پر ایک قربانی ہے، تو یہ منت ہو گئی اور قربانی واجب ہو گئی، اس لیے کہ اس کے اندر زبان سے اس نے اقرار کیا ہے کہ میرا وہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، تو اس میں منت بھی ہو گئی اور قربانی بھی واجب ہو گئی۔ لیکن جب تک یہ الفاظ نہ کہے جائے تو قربانی واجب نہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر بکرے کی منت نہیں مانی ہے تو گائے کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اصول وہی ہے کہ جس طرح کی منت مانے اس طرح کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ شخص اس طرح کہتا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی ادا کروں گا، تو اس پر قربانی کرنا بکرے کی ضروری تھا، نہ کہ گائے کی قربانی۔ اگر وہ گائے کی قربانی ادا کرتا تو منت پوری نہ ہوتی۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے فقہ حنفی کی بہترین کتاب المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 87 کتاب الاضحیہ کے اندر، یہ مکتبہ دارالکتاب العلمیہ سے شائع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ شخص جس نے نیت کی اور منت مانی، اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی، اور منت بھی مانی ہے تو پھر 2 قربانیاں واجب ہوگی، ایک صاحب نصاب کے ہونے کی وجہ سے اور دوسری منت کے ہونے کی وجہ سے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے کہ کتاب الاضحیہ بدائع الصنائع، علامہ کاسانی علیہ رحمہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63، دارالکتاب علمیہ بیروت سے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسئلہ نمبر 2، دم تمتع ادا کرنے سے واجب قربانی ادا ہوگی یا نہیں۔
اب مثلاً ایک شخص ہے، وہ حرمین شریفین سے آیا ہوا ہے اور ہر سال وطن میں قربانی ادا کرتا ہے۔ اس سال حج میں جانے کی وجہ سے اس نے مکہ میں دم تمتع ادا کیا، لیکن واجب قربانی جو اس کے ذمے تھی وہ ادا نہیں کی، تو کیا اب وہ شخص واجب قربانی کے بقدر رقم خیرات صدقات وغیرہ کرنا اس پر ضروری ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صورت مسئلہ میں جو شخص ذکر کیا، اگر وہ شخص مکہ میں ایام قربانی میں مقیم تھا، یعنی ایام نحر اور ایام قربانی اس کے اندر وہ شخص مکہ میں مقیم تھا، تو اس پر دم تمتع کے علاوہ ایک قربانی اور واجب ہوگی۔ اگر انہوں نے واجب قربانی ادا نہیں کی اور ایام نحر ختم ہو گئے تو قربانی کے جانور یعنی ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنا اس شخص پر ضروری ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، ابو الحسن برہان الدین، متوفی 593، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 358۔ اسی طرح دیکھیے البحر الرائق، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 200، کتاب الاضحیہ، دارالکتاب الاسلامی۔ اسی طرح فتاوی شامی یعنی رد المختار، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 321، کتاب الاضحیہ، دارالفکر بیروت سے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 3، ایام اضحیہ گزرنے کے بعد قربانی کا کیا حکم ہے؟ مثلاً ایک شخص ہے جو افریقہ وغیرہ میں رہتا ہے اور وہ ہر سال اپنے وطن میں اپنی واجب قربانی کرواتا ہے۔ اس سال وہ شخص حج کے لیے گیا تھا اور اس شخص نے حج کے دم تمتع کی قربانی کی، لیکن اپنی واجب قربانی ادا نہیں کی، تو کیا اب ایام اضحیہ گزرنے کے بعد یعنی ایام قربانی اور اسی طرح ایام نحر کے گزرنے کے بعد اس شخص پر اپنی واجب قربانی کا صدقہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صورت مسئلہ میں اپنی واجب قربانی کی طرف سے ایک بکرے کی قیمت کا یعنی اس شخص پر اس نے قربانی نہیں کی، یعنی اس نے حج میں دم تمتع تو ادا کیا لیکن جو واجب قربانی اس کے ذمے تھی وہ اس نے ادا نہیں کی، اس لیے اس کی طرف سے ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے فقط، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے لیے بھی حوالہ الفتاوی الہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 296، کتاب الاضحیہ، الباب الرابع فیما یتعلق بالمکان والزمان، مکتبہ دارالفکر۔ اب ایک مسئلہ اور جو اس مسئلے سے متعلق ہے، یعنی وہ مسئلہ یہ ہے کہ حاجی پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہونے کے بارے میں کچھ تفصیل آپ حضرات کے مابین رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یعنی جو حاجی شخص ہوتا ہے اس شخص پر عید الاضحیٰ کی قربانی کب واجب ہوتی ہے اور اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ حاجی جو ہوتا ہے اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہونے کے سلسلے میں کچھ تفصیل یہ ہے، اگر وہ شخص یعنی حاجی شخص 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 دن پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ جائے اور اقامت کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہو جائے گا، اس لیے کہ 15 دن اس نے وہاں اقامت کی نیت کر لی ہے، اس لیے وہ مقیم ہو جائے گا اور اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو پھر اسے بعد میں ایک بکرے کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے حوالہ وَلَا تَشْتَرِطُ الْإِقَامَةُ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ أَقَامَ فِي آخِرِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ، بدائع الصنائع، علامہ کاسانی علیہ الرحمہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 63، کتاب الاضحیہ۔
فصل فی شرائط وجوب فی الاضحیۃ، مکتبہ دارالکتاب العلمیہ۔ اسی طرح دوسری کتاب الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292، کتاب الاضحیہ الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دارالفکر۔ اور اگر کوئی حاجی شخص مقیم کی بجائے مسافر ہے، یعنی مسافر وہ شخص جو مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے نہیں پہنچا، یعنی 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے نہیں، یعنی اس کا قیام مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 دن نہیں ہوا، مثلا 1 ذی الحجہ کو آیا تو 15 دن شمار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اتنا سمجھ لے کہ جو شخص جس کا مقیم اور جس کی اقامت مکہ مکرمہ میں 15 دن سے کم رہی ہو تو وہ مسافر شمار ہوگا، تو اس پر مالدار ہونے کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی بھی ساقط ہو جائے گی اور اس پر وہ واجب نہیں ہوگی، یعنی عید الاضحیٰ والی قربانی اس شخص پر واجب نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں بھی علامہ کاسانی علیہ الرحمہ نے بدائع الصنائع میں فرمایا، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ وَلَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ عَلَى الْحَاجِّ وَأَرَادَ بِالْحَاجِّ الْمُسَافِرِ وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأُضْحِيَّةُ وَإِنْ حَجُّوا۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63، کتاب الاضحیہ، فصل فی شرائط وجوب فی الاضحیۃ، مکتبہ دارالکتاب العلمیہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔